بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، سپریم کورٹ میں ججز کی یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کی جو لڑائی ہے وہ روز بروز شدت اختیار کر رہی ہے۔ آج بھی چیف جسٹس نے ایک خط کا جواب دیا ہے، اس کی تفصیلات میں پہلے ہی ایک ویلاگ میں رکھ چکا ہوں، لیکن کچھ اور بھی حقائق ہیں جن کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ کے جو ہے وہ کچھ اہم ملاقات کے حوالے سے افواہیں گردش کر رہی ہیں، یعنی مقتدر حلقوں سے ان کی ملاقات کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے اس ملاقات کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گیم سے آؤٹ ہو گئے ہیں، اور جو ایک پلاننگ کی جا رہی تھی حکومت سے مل کر کہ آئینی عدالت بنے گی اور اس آئینی عدالت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب تمام تر گیم سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ جو نئی پلاننگ سامنے گئی اس کے بعد تو یوں لگ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے جتنے دن ان کی ریٹائرمنٹ کے لیے رہ گئے، تقریباً 30 دن آج کے بعد رہ جاتے ہیں، تو ان 30 دنوں میں وہ گیم سے فارغ تو ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس گیم کو بنانے کے لیے اور بھی ایکٹس کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک طرف یہ ججز کی لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کرے، تو وہیں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان نے بھی کل سپریم کورٹ کے باہر وکلاء کے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور کل بڑی تعداد میں سپریم کورٹ کے باہر وکلاء آئیں گے۔ اس وقت میں سپریم کورٹ میں موجود ہوں، یہ کمرہ تعلق نمبر 2 اور 3 ہے، یہ جو میری انگلی میں اشارہ کر رہا ہوں، تو میں یہاں پر باہر موجود ہوں، اور کل یہاں سامنے ہی ہمارے جو ہے وہ احتجاج ہوگا ان کے وکلاء کا، تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے چیف جسٹس جو اگلے بننے ہیں منصور شاہ صاحب، ان کا نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہیں ہوا، اور آپ کو یاد ہو جب قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بن رہے تھے تو پی ڈی ایم حکومت تھی وفاق میں اس وقت بھی، تو اس ٹائم 3 مہینے قبل ہی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، لیکن منصور شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن اب صرف 30 دن رہ گئے، اس کے باوجود جاری نہیں کیا جا رہا، اور کل ایک جعلی نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا، تو وزارت قانون کی جانب سے اس پر کلیریفیکیشن بھی آ گئی اور اس کی تردید کر دی گئی وزارت قانون کی جانب سے کہ یہ نوٹیفیکیشن جعلی ہے، جھوٹا ہے، اور اس طرح کی خبروں پہ توجہ نہیں دی جائے، اور جسٹس منصور شاہ صاحب سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں۔ اب یہ کیا ساری تفصیلات ہیں، یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، تاکہ جو روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے نئی ویڈیو 2 سے 3 آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ آپ دیکھ سکیں، اور اپنی رائے دینا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہم اپنی اصلاح کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، اب معاملہ کیا ہے سپریم کورٹ میں ججز کی لڑائی، یہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس عمرتا بندیال جب قاضی فائز صاحب چیف جسٹس نہیں بنے تھے، 2 گروپ تھے، ہم خیال گروپ، اور ہم خیال ججز کا تاثر بھی اس وقت بھی تھا، اب بھی وہی تاثر برقرار ہے، اور یہ لڑائی جو ہے وہ روز بروز شدت اختیار کرے، خاص طور پہ جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے ہٹانے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے بعد یہ کنٹروورسی بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر 2 گروپ ہیں، ایک چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا، ایک جسٹس منصور علی شاہ کا، یہ دو گروپ آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور جو اگلے 5 چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، وہ 5 چیف جسٹس ایک پیج پر ہیں، وہ منصور شاہ گروپ کے ساتھ ہیں، قاضی فائز صاحب کے اگینسٹ نظر آ رہے ہیں۔ اب ان کے نام بھی میں آپ کے سامنے اس ویلاگ کے اندر ہی رکھوں گا۔ تو بات کرتے ہیں کہ جو اگلے چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، کہ گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن وائرل ہوا، بطور چیف جسٹس ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، لیکن بعد میں جب ہم نے معلومات لی تو ہمیں بھی پتہ چلا کہ یار یہ نوٹیفیکیشن جعلی ہے۔ کچھ دیر بعد وزارت قانون کی جانب سے یہ تردید کی گئی کہ چیف جسٹس کا جو نوٹیفیکیشن اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر وہ جعلی ہے، اور اس کی تردید کی گئی۔ اب یہاں پر قاضی فائز صاحب کو صرف 30 دن رہ گئے، یعنی 29 دن آج کے بعد رہ جائیں گے، اور پی ڈی ایم حکومت نے 3 ماہ قبل ان کا نوٹیفیکیشن کیا تھا، لیکن پی ڈی ایم وہی حکومت آج بھی موجود ہے، مگر اب تک 1 مہینہ رہ گیا ہے اور منصور شاہ صاحب کا بطور سپریم کورٹ چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے لابنگ اور جو پلاننگ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آئینی عدالت بنے گی، شاید اس آئینی عدالت کے حوالے سے کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے، جسٹس منصور شاہ کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی اور جا رہی ہے اب بھی، لیکن اس پہ کچھ جو ہے وہ ثمرات ان کو نظر نہیں آئے حکومت کو، تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اور دیگر جو ان کے ہم خیال ججز ہیں ان کی جانب سے بھی پلاننگ ضرور کی گئی ہیں، اور جو افواہ گردش کری جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ایک اہم ادارے یا مقتدر حلقوں سے، اور یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور اس ملاقات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ منصور شاہ صاحب کے مقتدر حلقوں سے معاملات
طے ہو گئے ہیں، جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کر دی گئی ہیں، اور یہ گارنٹی مل چکی ہے کہ آپ کے راستے میں کوئی نہیں آئے گا۔ پھر جو ہے چند دن میں یہ بھی ان کو انشور کرایا گیا ہے کہ منصور شاہ صاحب کو کہ آپ کا بطور چیف جسٹس جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ نوٹیفیکیشن کب جاری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ججز کا معاملہ ہے اور وضاحتیں جاری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے بعد، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے ججز میں جو لڑائی پڑی تھی کہ 8 ججز نے 13 کا فل کورٹ تھا، اور ان ججز میں سے 8 ججز نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے فیصلہ دیا، اور اس فیصلے پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے آج بھی متفرق درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، اور اس بڑی عدالت کے ججز کی اپنی لڑائی سے عدالتی معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور بہت سارے جو مقدمات ہیں سائلین اس مقدمات سے جو وہ انصاف کی فراہمی میں دشواریاں ضرور آ رہی ہیں، خاص طور پہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے ان کے فیصلوں پر بڑی جو ہے وہ کہیں پر تعریف تو کہیں پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اب 8 ججز کے فیصلے کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو احکامات دیے گئے ہیں، وہیں پر جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ بھی آ گیا، اور حالانکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان 8 ججز کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی نشستیں نہیں بنتی اس بات پر، اور پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت اور پھر ان کو جو نشستیں ہیں وہ دینے کے حوالے سے جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی جو ہے ان کی بات کو انڈورس کیا کہ ان کو نشستیں ملنی چاہیے۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا معاملہ آیا تو رجسٹرار سے 9 سوالات پوچھے تھے، خاص طور پہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا اس پر الیکشن کمیشن کی وضاحت کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی تھی، اس درخواست پر 8 ججز نے، آپ کو یاد ہو تو 4 صفحات پر مشتمل ایک وضاحت جاری کی تھی۔ اس وضاحت کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے گئے، 9 سوالات قاضی فائز صاحب کی جانب سے پوچھے گئے تھے کہ کیا اس پر نوٹس ہوا، کیا اس پر کوئی سماعت ہوئی، چیمبر سماعت ہوئی ہے، یا کوئی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس کے سماعت کا یا فیصلہ کون سی عدالت میں سنایا گیا۔ یہ تمام تر معاملات رجسٹرار سپریم کورٹ سے پوچھے گئے تھے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کو اس حوالے سے جواب بھی دے دیا ہے، اور اس جوابات کے معروضات بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نہ تو کوئی سماعت ہوئی ہے، نہ کوئی نوٹس ہوا ہے، اور پھر نہ ہی کوئی اوپن عدالت میں اس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ویب سائٹ میں اپلوڈ کیا گیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ذرائع کے مطابق جسٹس منصور شاہ صاحب کے حکم پر ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا تھا۔ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی پر جو نئی قانون سازی ہے عدلیہ پر جو ہے وہ کھل کر تقسیم کا باعث بن رہی ہے، اور اسی وجہ سے 3 رکنی کمیٹی سے جسٹس منیب اختر کو ہٹا کر جو نیا آرڈیننس حکومت کی جانب سے بنایا گیا تھا صدارتی آرڈیننس، اس کے ذریعے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے نامزد جو ایک جج ہوں گے، یعنی آج جو ان کا خط ہے اس کے مطابق جسٹس یحییٰ آفریدی کیونکہ سینئر تھے ان کی جانب سے انکار کیا گیا، اور یحییٰ صاحب کا انکار کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جب ان سے سینئر جسٹس منیب اختر ہیں، جب آپ ان کو ہٹا رہے ہیں، ان کو نکال رہے ہیں کمیٹی سے، تو ان کا حق نہیں بنتا، شاید اسی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ اس بنیاد پر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب جسٹس یحییٰ آفریدی نے انکار کیا تو پھر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور کمیٹی نے پھر پتہ ہے جب یہ منصور شاہ صاحب نے بھی انکار کر دیا اس کمیٹی میں بیٹھنے سے، اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس امین الدین خان نے اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں 2 کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوئے، یعنی ایک 63A کا جس میں فلور کراسنگ اور نااہلی کے حوالے سے ہے، جو حکومت چاہ رہی ہے جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس سے زیادہ ان کو فیور مل سکے، ایک وہ مقرر کیا گیا ہے، دوسرا آڈیو لیک سے متعلق کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اب ان دونوں کیسز میں آڈیو لیکس کیس میں جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں، ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ جب کیس کی سماعت ہوگی تو اس دن انکار کر دیں گے اس بینچ میں بیٹھنے سے، کیونکہ اس کمیٹی کو ہی وہ نہیں مان رہے، تو اس کمیٹی کا فکس کیا ہوا کیس کو یا اس بینچ کو وہ کیسے مانتے ہیں۔ پھر جسٹس منیب اختر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 63A کے جو کا کیس جو فکس کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس امین الدین خان کی جانب سے، جو ججز کمیٹی کی جانب سے، اس پر وہ ریکیوز کر سکتے ہیں، وہ نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اس فیصلے کے جو تحریر کیا تھا اس فیصلے کو وہ جسٹس منیب اختر نے کیا تھا، تو اس وجہ سے کچھ مسائل ضرور ہیں، کیونکہ اس سے قبل ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا، تو یہ بھی ایک نیا سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر جو فیصلہ لکھنے والا جج بینچ میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، کیونکہ وہ جج ممکنہ طور پر جسٹس منیب اختر اس کیس میں انکار کر سکتے ہیں۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ یہ حال ہو گیا ہے اب کہ جو وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور جو ایکسٹینشن کا پروگرام تو آپ کو پتا ہے پہلے ہی وہ فارغ ہو چکا ہے، اور اب جو آئینی عدالت بننے جا رہی ہے، یہ ایک امید ظاہر کی جاتی ہے، یہ تاثر دیا جا رہا تھا شاید جو آئینی عدالت بنے گی ان کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو بنائے جائیں گے، لیکن ان کے جو خواب تھے وہ اس وجہ سے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ایک یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں
کہ جس طرح منصور شاہ صاحب کی میں نے پہلے بتایا کہ کچھ ملاقاتوں کے بعد کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب تمام تر گیم سے آؤٹ کر دیے گئے ہیں. اب معاملہ پیچھے بچتا ہے کون؟ جسٹس منصور شاہ کو آئینی عدالت کے چیف جسٹس نہیں بنائیں گے، ان پر اعتماد نہیں کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے. اس کے بعد منیب اختر پر ویسے نہیں ہے، اس کے بعد یحییٰ آفریدی پر ویسے بھی نہیں ہے. بچتے کون ہے پھر سینیارٹی میں چوتھے اور پانچویں نمبر پر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوکیل. تو ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آئینی عدالت کے چیف جسٹس یا تو جسٹس امین الدین خان ہو سکتے ہیں یا جسٹس جمال مندوکیل. اور اب آپ کو یہ بتا دوں کہ ان دونوں ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں بننا ہے، بلکہ اپنی مدت سے پہلے 65 سال کی عمر برقرار رہتی ہے تو ریٹائر ہو جانا ہے. اور اس سچویشن میں اب یہ دونوں نئی آئینی جو عدالت بنے گی، اگر بن جاتی ہے تو ممکنہ طور پر لگ رہا ہے کہ بن جائے گی، تو اس کے چیف جسٹس ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. اب یہاں پر جو ججز کی لڑائی جہاں پر شدت اختیار کریں گی، وہیں پر جو اگلے سپریم کورٹ کے 5 چیف جسٹس صاحبان بننے ہیں 2032 تک کی جو فہرست ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کو نظر انداز کر کے اب آئینی عدالت کے ان 2 ججز جونیئر ججز کو جو چیف جسٹس انہوں نے بننا ہی نہیں ہے، ان کو چیف جسٹس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں آئینی عدالت کے. اب اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو اگلے چیف جسٹس بننے ہیں، ان کے بعد سینیارٹی میں جسٹس منیب اختر ہیں، انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے. پھر جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس بننا ہے. پھر جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید، یعنی 2032 تک کی یہ فہرست موجود ہے، انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب اس کمیٹی کی اگر میں بات کر لوں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، اس میں اب من پسند یعنی ججز کی جو سینیارٹی ہے اس کو نظر انداز کر کے لگانے کا مقصد من پسند بینچز کی تشکیل ہے، من پسند کیسز لگانا ہے. ظاہر ہے ممکن ہے یہی پلاننگ شاید لگ رہی ہے. پھر گزشتہ روز پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اجلاس سے جسٹس منصور علی شاہ کا انکار کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس امین الدین خان نے 2 اہم مقدمات فکس کیے، یعنی اگلے ہفتے کے لیے جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں 63A والا، اور دوسرا جو ہے وہ آڈیو لیک سے متعلق کیس، اور اس پہ دونوں ریکیوز بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آخری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کل جمعے کا دن ہے اور عمران خان نے اڈیالہ جیل سے یہ ہدایت جاری کی پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ ان کے جو وکلا ہیں موجودہ جو آئینی ترامیم ہیں یا جوڈیشل پیکج کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں یا پھر آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کی جانب سے جو جمعے کو کل اپنے وکلا کو یہ کہا گیا راولپنڈی اسلام آباد کے وکلا کو کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ احتجاج کریں. تو اس کا مقصد ہی اس احتجاج کا یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ججز کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، چیف جسٹس لگانے کے حوالے سے، آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے، نئی ترامیم کے حوالے سے، اور پھر جو پارلیمنٹ کے اندر قانون سازیاں ہو رہی ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے جو معاملات ہوئے، ان تمام معاملات پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کنٹروورسی پیدا کر سکتی ہیں. تو اس پر کل پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے وکلا کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر پہنچے عمران خان کی ہدایت پر، اور کل ان کا احتجاج بھی ہونے جا رہا ہے. تو کل یہ احتجاج ہوگا تو یہاں سے ہم آپ کو تمام تر مناظر، اس احتجاج کا مقصد اور وکلا کی تعداد کیا ہوتی ہے وہ تمام تر تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنے میزبان ابرار حسین اسٹوڈیو کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.